سیدنا عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ نام عمر بن عبدالعزیز بن مروان، آپ کے والد کا نام عبد بن عزیز مروان بن حکم ہے۔ آپ کی شادی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواسی ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو 5واں خلیفہ راشد تسلیم کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ثانی سیدنا عمر بن خطاب کی صورت میں ابھر کر سامنے آئے، جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال عہد خلافت میں کئی مربع میل پر فتح حاصل کی، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 2.5 سال کی خلافت کو سنبھالا، مگر انہوں نے بھی متعدد علاقوں کو فتح کر کے اسلامی حدود میں شامل کیا۔ انہوں نے جہاد کے علاوہ دعوت اللہ پر بھی خاص زور دیا اور کفار کو دین کی تبلیغ کی اور ان کے دلوں کو دین سے آراستہ کر کے دین اسلام میں داخل کیا۔ بے شک سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر پورا یقین، رب کا خوف اور جنت کا شوق تھا۔ اسی خوف خدا کی شدت کی وجہ سے آپ بے حد گریہ کرنے والے تھے، خوف خدا کی وجہ سے ذرا ذرا بات پر رو پڑتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کے اصول کے مطابق زندگی گزارتے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر چلتے اور اپنی حکومت اسلامیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق نظام حکومت چلاتے۔ آپ کا اس بات پر مکمل یقین تھا کہ ہم اس دنیا میں مسافر راہ گزر ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں یوں رہو جیسا کہ پردیسی یا راہ گیر مسافر ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت جن صفات جلیلہ سے مرکب تھی، ان میں ایک نمایاں صفت عفو درگزر اور برداشت کی بھی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خلافت پر ایک گہری نظر ڈالی جائے تو صاف نظر آئے گا کہ عدل و انصاف کا اطلاق آپ کی قائدانہ صفات میں سب سے بڑی نمایاں صفت تھی۔ آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے، 20 دن علالت میں رہنے کے بعد 10 رجب 101 ہجری میں جمعہ کے دن شام کے وقت آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی تدفین ملک شام میں کی گئی، 101 ہجری میں انتقال ہوا۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ اسلام کے اس خلیفہ کا جسم اتنے سال بعد بھی قبر میں سلامت ہوگا، اس لیے تو بدبخت ملعون زمانہ ان کے جسد خاکی کو ساتھ لے گئے۔ کل کچھ بدبختوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مرکز مبارک پر حملہ کیا، ان کی باقیات کو قبر سے نکال کر قبر کو آگ لگا دی۔ ان بدبختوں کی بغض کی آگ یہاں بھی کم نہ ہوئی، جاتے جاتے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دربار کو بھی آگ لگا کر نظر آتش کر دیا گیا۔ کیا ہمارے اسلام کے ہیرو اتنے لاوارث ہو گئے؟ اگر بھارت پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کرے تو فوراً بھارت کے سفیر کو بلا کر احتجاج ریکارڈ کروایا جاتا ہے، اور کروایا جانا چاہیے، بلکہ اس سے بھی آگے جانا چاہیے۔ لیکن اسلام کی مقدس شخصیات کے مقبروں کی توہین کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے۔ پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مقبرے کی توہین اور ان کی اہلیہ اور عمر بن عبدالعزیز کے جسد خاکی کو آگ لگانا یہ انتہائی گھناؤنا کھیل ہے۔ ہم اس کی مکمل طور پر مذمت کرتے ہیں۔ تمام اسلامی ممالک کو چاہیے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے مقبرے کی توہین پر عالمی اداروں کو احتجاج ریکارڈ کروائیں، تاکہ باقی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین اور تبع تابعین کی قبریں محفوظ رہ سکیں۔ اگر اللہ نہ کرے ان مقدس ہستیوں کے مقبرے محفوظ نہ رہ سکے تو انشاءاللہ خمینی ملعون کے
ہم نوا گروہ کی کوئی قبر محفوظ نہیں رہے گی۔